حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلا تقل لهما أف فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في رضا الوالد رضا الرب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدي يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ معزز سامعین، آج کی ہماری یہ خوبصورت ایصال ثواب کی جو محفل ہمارے معزز و محترم مکرم جناب عزت مآب ڈاکٹر جعفر صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ مغفورہ مرحومہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور ہمارا برخوردار جنید حافظ جنید، ان کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ میں پہلے گزارش کر دوں کہ مجھے جانا تھا آج صبح، بلکہ درس قرآن پہ بھی میں نے بتایا تھا تمام نمازیوں کو، تو ٹائم میرا اس لیے میں نے پورے 12 بجے کا لکھوایا تھا، لیکن تاخیر ہو گئی، وگرنہ میری عادت ہے کہ میں آخر تک دعا تک رکتا ہوں، یہ میرا اصول ہے۔ لیکن اب چونکہ 1:15 بجے اذان بھی آ جائے گی تو پھر جماعت بھی کروانی ہے، تو وہاں سے میں انشاءاللہ جاؤں گا آگے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے پاس 15-20 منٹ ہیں، اس میں نے قرآن پاک کی 3 آیات کا حصہ مختلف مقامات سے تلاوت کیا اور 2 حدیث سے تلاوت کی۔ بلا تمید و تطویل اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب قادر رب ذوالجلال نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے یہ فرما دیجئے، قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ والی جو بات اور یہ والا جو حکم آ رہا ہے، ایک تو اللہ کا حکم ہے اور دوسرا میرے مصطفیٰ کا حکم ہے۔ اب جب اس پہ عمل ہوگا تو 2 اجر ملیں گے، ایک اجر تو ملے گا میرے رب کے حکم پر عمل ہو رہا ہے، اور دوسرا اجر ملے گا کہ میرے مصطفیٰ کریم کی زبان عطر سے جو ادا ہوا اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ اب لفظ کل ہے، قل، اے حبیبہ فرما دیجئے۔ اب اس میں مفسرین نے امام ربانی، عظیم امام کبیر، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں ایک بڑا نفیس نقطہ یہاں پہ نکالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست بھی یہ فرما سکتا تھا، جیسے باقی مقامات پہ فرمایا فلا تقل لہما اف، کبھی یہ فرمایا کہ یہ دعا کرو اپنے والدین کے لیے۔ اب جب یہ والی دعا سکھائی تو اپنے حبیب کو درمیان میں شامل کیا، پیارے حبیب ذرا آپ درمیان میں شامل ہو جائیے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب آپ کی لسان عطر سے ادا ہوگا تو آپ کے ماننے والوں کے لیے ایک اور زیادہ محبت کا پہلو آ جائے گا کہ اس میں رب کی رضا بھی ہے، میرے مصطفیٰ کی رضا بھی ہے۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجیے، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحمت فرما دے۔ اب یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں ایک اسپیسیفک کچھ نظریات بن جاتے ہیں، اور کسی نے اچھی نیت سے ایک بات کی ہوتی ہے، لیکن آگے لوگ لا علمی اور لاشعوری کی بنیاد پر اس بات کو لے کے چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ لوگ اس کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے عقائد نہیں ہوتے۔ ہمارے مسلک میں بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی جو جناب مجھے تو فتاوی رضویہ میں ڈھونڈ کے 30 جلدیں میرے پاس لائبریری میں پڑھی، مجھے کہیں ملتی نہیں ہے۔ حضرت منتظر صاحب کے مکتوبات میرے پاس پڑھے، وہاں میں وہ ملتی نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کے وہ طریقے نہیں ہیں۔ ہوا کیا، کسی نے درمیان میں ایک بات کی اور وہ اتنی مقبول ہوئی، اتنی چلتی گئی کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ اب قرآن نے کیا فرمایا؟ قل رب ارحمہما، جب بھی تمہارے لبوں پر دعا نکلے تو فرمایا صرف ماں نہیں ہے،
تمہارے باپ کے لیے بھی تمہارے لبوں پہ دعا نکلے. منقبتیں صرف ماں کی. یار ابے کیڑا قصور کیتا ہے؟ ابے نے کون سا قصور کیا ہے؟ باپ تو وہ ہے جس نے کبھی سخت دھوپ کے تلسم کو بھی نہ دیکھا, جولائی کی حبس کو بھی نہ دیکھا, اگست کے سانس دبتے ہوئے ماحول کو بھی نہ دیکھا, اور دسمبر کی اور جنوری کی جاڑے اور سردی کی بے رحم ہواؤں کو بھی نہ دیکھا, سب کو چیرتا ہوا صبح دھند کو بھی نہ دیکھا. پتا تھا کہ شاید ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صبح ہم روڈ پہ دیکھتے ہیں باپ سارے جا رہے ہوتے ہیں, سارے باپ جا رہے ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ موسم کی شدت بلا کی سردی ہے, دھوپ بھی پڑ رہی ہے, حادثے کا بھی خطرہ ہے, اور رات کو دیر سے سوئے ہو, پھر صبح اٹھ کے چلے گئے. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے اپنے لخت جگر کے لیے رزق حلال کمانے جا رہا. میرا نبی, اگر میرا نبی انصاف نہ کرتا, میرا نبی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو واضح نہ کرتے تو شاید دنیا ایک جانب چل پڑتی. تیرے اور میرے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو میں نے حدیث خطبے میں پڑھی اور حدیث قدسی ہے, بلکہ فرمایا ان فی رضا الوالد رضا الرب و ان فی سخط الوالد سخط الرب. فرمایا رب کی رضا اگر تلاش کرنی ہے تو اپنے باپ کو راضی کر لے, اپنے باپ کو راضی کر لے. فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے, اور باپ کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے. اب رب اگر راضی کرنا ہے تو تجھے باپ کو بھی راضی کرنا پڑے گا, باپ کو بھی راضی کرنا پڑے گا. اب آئیے قرآن کی طرف. قرآن کیا فرماتا ہے؟ کل اے حبیب آپ فرما دیجئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان دونوں پر رحمت فرما دے. سیگا ہے ہما کا, ہننا کا سیگا نہیں ہے عورتوں کے لیے. رب ارحمہما, رب ارحمہما, ہما کا سیگا ہوا ہما, ہم ہیا نہیں ہے. رب ارحم ہیا, مولا اس میری ماں پر رحم فرما دے, نہیں رب ارحمہما, مولا ان دونوں پر رحمت فرما دے. ایک تو آج یہ نظریہ کلیئر کر لیں, آج ایک یہ سوچ کر لیں, جب ہمارا ثنا خان جو ہے نا وہ ماں کی منقبت بڑھے نا تو آپ کا حق ہے ابا کھڑا ہو جائے, پتر اسی کی قصور کیتا, سانو بھی کوئی دس دے نا. یہ آپ نے کہنا ہے, میں تو کہہ کے جا رہا ہوں, میں نے مائک پہ اپنا فرض ادا کر دی ہے. ہوتا کیا ہے آج معاشرے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معاشرے میں میرے پاس لوگ آتے ہیں, ان کی شکایت ہوتی ہے کہ جناب حق ہو سچ ہو جھوٹ ہو جو بھی بات ہو, بیٹا ماں کی سنتا ہے میری بات ہی نہیں مانتا. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. کیا آپ کے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے؟ صرف ایک حدیث کیوں بیان کرتے ہو الجنت تحت اقدام الامہات, کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے, صرف ایک حدیث کیوں؟ دوسری حدیث بھی تو اسے رسول پاک نے فرمایا ہے نا, فرمایا الوالد باب الجنہ, کہ باپ جنت کا دروازہ ہے, ماں کے قدموں میں جنت ہے. ارے دونوں انعام ہمیں سرکار نے دیے ہیں, ماں کی قدموں سے ہم جنت بھی لیں گے, اور بتاؤ جنت مل بھی جائے دروازہ نہ کھلے تو اندر کیسے جاؤ گے؟ اندر تو تبھی جاؤ گے جب دروازہ کھلے گا. یہ مکان آپ کو مل جائے کہ جناب مکان آپ کا ہے, مکان کا دروازہ نہ کھلے تو آپ کا مکان کس کام کا؟ نہ سردی سے بچائے گا, نہ گرمی سے بچائے گا, نہ رات کو سونے کے لیے جگہ ملے گی. کیوں؟ کمرہ لاکڈ ہے, تالا لگا ہوا ہے. تو یہ دروازہ جس سے گزر کے جانا ہے جنت میں وہ کیا ہے؟ وہ باپ ہے, وہ باپ ہے. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا مزے کی بات ہے, قرآن کی ساری آیتوں میں اللہ نے ہما کا لفظ استعمال فرمایا دونوں کے لیے. فلا تقل لہما اوف, تم ان دونوں کو اوف بھی نہ کہو, اوف بھی نہ کہو. اچھا بھی ایک اوف تو یہ ہے جو ہمارے عام یہاں معاشرے میں ہے کہ جناب جب کوئی آپ کو بات ناپسندیدہ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں اف آپ نے یہ آپ نے سوری ٹو سے یہ آپ نے یہ کہا کہہ دیا. ناپسندیدگی ہوتی ہے چہرے پر, لیکن یہ لفظ جہاں سے لیا گیا ہے نا میں آپ کو ادھر لے جانا چاہتا ہوں. چونکہ قرآن عربی زبان میں عربک لینگویج میں نازل ہوا ہے, تو عربیوں کی میں نے ڈکشنری دیکھی, امام راغب اصفہانی نے کتاب لکھی ہے مفردات القرآن, جتنے قرآن کے الفاظ ہیں انہوں نے الگ کیا ہے اور ان کے معنی لکھے. بہت کمال کی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی مفردات القرآن.
میرے پاس پڑھی ہے اتنی بڑی کتاب عربی میں. وہاں میں نے دیکھا کہ یہ لفظ اف ہے کیا. یہ اف ہمارا تو اردو زبان ہے, لفظ عربی کا ہے, تو اردو والوں نے اس کو اف ہی لکھ دیا, تو یہ ترجمہ تو نہ بنا. اس کا معنی کچھ, کسی نے ناپسندیدگی لکھ دیا, کسی نے کہا جی ہلکی سی جو طبع نازک پہ گناہ گزرے بات وہ بھی نہ ہو. اگر یہ اصطلاحی معنی تو ہو سکتے ہیں, لغوی معنی نہیں ہے. لغوی معنی ملتا ہے آپ کو ڈکشنری میں. جب ڈکشنری کو کھولا, لسان العرب کو دیکھا, بہت بڑی, اتنی بڑی, وہ کوئی 25-30 والیوم میں ڈکشنری, اس میں نے لفظ دیکھا جب اف, تو عربوں نے کہا کہ جی اف کا جو لفظ ہے یہ ہم مٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں. کس کے لیے؟ مٹی کے لیے. مٹی کون سی؟ اللہ اکبر. جب یہ لفظ کا معنی میں نے ڈکشنری میں دیکھا نا, پھر سمجھ آیا کہ اف اللہ نے کیوں فرمایا. کہتے ہیں یہ ناخن نہیں ہوتے, ناخنوں میں جو ہلکی سی مٹی رہ جاتی ہے ناخن کے اندر, اس مٹی کو عرب کہتے ہیں اف. اللہ نے فرمایا, اور ناخن میں کتنی مٹی ہوتی, ہلکی سی ناخن میں مٹی ہلکی سی جو پھنس جاتی ہے. اللہ نے فرمایا اس مٹی کے برابر بھی باپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہے. اس مٹی, وہ جو ہلکی سی ناخن میں ہے, اس کے برابر بھی ماں باپ کی ناراضی, ماں باپ دونوں کو فرمایا. فلا تقل لهما, ہما کا لفظ آپ کو یاد رہے, مشکل زیادہ میں آپ کو نہیں ڈالوں گا. ہما کہتے ہیں عربی زبان میں دو کو, ہما. فلا تقل لهما اف, فرمایا ان دونوں کو کبھی اف, اس مٹی کے برابر بھی جملہ نہ بولنا ان کے بارے میں. اللہ اکبر. اب جہاں اف پہ پابندی ہو وہاں پھر جھڑکیاں تو نہیں آئیں گی. جہاں اف پر بھی بین ہو اللہ کے ہاں, فلا تقل لهما اف, آگے فرما دیا. ہو سکتا ہے کوئی اس اف کے زد میں کوئی آگے جا کے کوئی بات کر لے, فرمایا ولا تنہرہما, فرمایا ان سے کبھی جھڑکی والے لہجے میں بھی بات نہ کر. اس پر بھی بین لگا دیا مولا. اف پر بھی پابندی, تنہرہما پہ بھی پابندی. پھر بات کیسے کرنی ہے, بات کیسے کرنی ہے ماں باپ سے؟ اللہ نے وہ طریقہ بھی بتا دیا. فرمایا وَقُلْ لَهُمَا, پھر ہما کا لفظ, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, فرمایا جب ان سے بات کرو تو تمہارا لہجہ بڑا کریمانہ ہونا چاہیے. اچھا کریم کو بتا دو, کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم بنیادی طور پر یہ اللہ کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم گرامی ہے. اور یہاں اس کا میں وظیفہ کے حساب سے میں بتا دوں, ایک حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا اسد الغابہ کے اندر, اور خصائص علی امام نسائی نے لکھی, بہت خوبصورت آپ کی اس میں سے حدیثیں. اس میں کہتے ہیں کہ حضرت علی کے نام کے ساتھ باقی صحابہ کے ساتھ پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت علی کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے عام طور پر, محدثین نے لکھا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں وجہہ الکریم, وجہ کریم, وجہہ الکریم. کسی نے سوال کیا کہ سرکار جب بھی لوگ علی کا نام لیتے ہیں تو پڑھتے ہیں وجہ الکریم, فرمایا علی سے کبھی پوچھ لینا. اذان سنیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال کیا کہ فرمایا علی سے پوچھو. صحابہ فرماتے ہیں ہم حضرت علی کے پاس گئے کہ اے علی آپ کے نام کے ساتھ یہ ہم نے سنا ہے وجہہ الکریم، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس پہ کرم کرے. کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اور تو کچھ نہیں ہے، ایک دفعہ میں نے سرکار سے سنا تھا، یہ سرکار کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. فرمایا میں نے سرکار کو سنا تھا، سرکار نے فرمایا رب کا جو نام اس میں گرامی ہے نا یا کریم ہو، فرمایا یہ پڑھا کرو. تو کسی بدوی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جملہ برحق ہے، اس کا تھوڑا سا ہمیں اثر بھی بتا دیں. سرکار نے فرمایا جو یا کریموں کا جملہ پڑھے گا، اللہ کے اسم کا ورد کرے گا، اللہ قیامت تک اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا. فرمایا دوسری بات سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کسی کے سامنے رسوا نہیں کرے گا. کہتے میں نے جب سے سرکار سے یہ حدیث پاک سنی تو اس کے بعد فرمایا میری زبان پر کوئی لمحہ گزرا ہی نہیں جب میں یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم نہیں پڑھتا رہتا تھا. اب اللہ نے وہ لفظ یہاں پر استعمال فرمائے، اس میں مبارک اللہ کا ہے کریم، میں نے عرض کر دیا. اب ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال ان کے ساتھ مزاج کے لیے کیا فرمایا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اب کریمہ کی وضاحت میں بڑے لوگوں نے لکھا، کسی نے کہا عزت، کسی نے کہا عظمت، کسی نے کہا نرم دلی، کسی نے کہا دل کا جھکاؤ، کسی نے کہا جناب جہاں پر زبان کو کف لسان زبان کو روک لیا جائے، جہاں پر اپنی خواہشات کو قربان کر لیا جائے. سب نے یہ باتیں لکھنے کے بعد یہ کہا اس نام کی حقیقت تک ہم نہیں جان سکتے اور نہ پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ نام ہے جو ہمارے رب کریم کا ہے، اور رب کی معرفت اور حقیقت تو کوئی پہچان سکتا ہی نہیں ہے. یہاں ہمارے رسول کی حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکا. سیدنا صدیق اکبر سے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میرے سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی، غاروں کے بھی ساتھی ہو، اور میرے تنہائیوں کے بھی ساتھی ہو، اور میرے بستر میں بھی میرے ساتھ رہتے تھے، اور ہجرت میں بھی میرے ساتھ رہتے تھے، لیکن یہ مت کبھی سوچنا کہ تم نے محمد عربی کی حقیقت کو پا لیا. فرمایا لا یعرفنی حقیقتی غیر ربی، فرمایا میرے رب کے علاوہ محمد عربی کی کوئی حقیقت سمجھ ہی نہیں سکا. تو جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، اس رب کی حقیقت کو جاننا بڑا مشکل ہے، ناممکن ہے. کوئی نہیں جان سکتا کہ رب کی ذات کیا ہے. اب یہ لفظ کریم اللہ نے استعمال کیا وہاں اپنے اس پہ گرامی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اب آگے آئیے، رب نے جو ایک اور دعا سکھائی، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي. اللہ کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے رب. رب کہتے ہیں نا، قرآن میں استعمال ہوا رب السماوات والارض، رب. اب وہاں لفظ رب تھا اس ذات کے لیے، اور اب یہاں پر فرما دیا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي. یہ یعنی تو یہ تو گرامیٹیکلی ایک متکلم کا صیغہ ہے، وگرنہ لفظ کیا ہے؟ رب. رب یعنی یہ تو اپنی طرح متکلم کا صیغہ ہے. تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ دعا کرو اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے، اب ترجمہ لوگوں نے لکھا ہوا ہے جی جیسے پالا، لیکن میں لفظ اگر وہی بول دوں رب تو قرآن کا لفظ ہے. اور یہ علماء کا فیصلہ ہے کہ جو ترجمہ ہے یہ اللہ کے فرابین کا کما حق ہو معاملہ اور فیصلہ نہیں ہے، ہر بشر کی طاقت تھی جو اس نے ترجمہ کر دیا. یاد رکھیے گا مراد الہی کبھی کسی زبان میں نہیں بیان ہو سکتی. یہ آپ عقیدہ سمجھ لیں، علمی بات سمجھ لیں. جس نے جو ترجمہ لکھا، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، سنسکرت میں، جرمن میں، امریکنز میں، برٹش میں، ٹرکش میں، ہر ایک نے ایک انسانی کوشش کر کے یہ کہا کہ اس آیت سے اللہ کا یہ معنی مراد ہو سکتا ہے جو ہم نے اپنی زبان میں لکھا ہے. ابھی تک بسم اللہ کے ترجمے پر ساری دنیا نہیں متفق ہو سکی، قرآن تو دور کی بات ہے.
صرف ایک بسم اللہ کے ترجمے پر. کسی نے کہا شروع اللہ کے نام سے. ہمارے سید اعظم نے فرمایا نہیں، جب شروع کرنا ہے تو اللہ کے نام سے کیوں نہیں شروع کرتے ہو؟ اللہ کے نام سے شروع. ٹھیک ہے. کسی نے کچھ سر میں ایک لمبی فہرست، موضوع میرا نہیں ہے. اب یہاں پر میں نے ایک مفسر کا قول پڑھا، بڑا خوبصورت قول ہے اور وہ آپ کو بتانے لگا ہوں. انہوں نے کہا ماں باپ کا اپنی اولاد کو پالنا یہ ربوبیت صغریٰ ہے. کیا ہے؟ ربوبیت صغریٰ ہے. وہ تو ہے نا رب، سب کو پالتا ہے، وہ تو ربوبیت کبریٰ ہے. اس کے ساتھ تو ظاہر ہے لا مثل لہ ولا مثال لہ لا شریک لہ. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، وہ ربوبیت کبریٰ ہے. اب بھائی فتویٰ ہم پہ تو نہیں لگے گا. رب نے خود قرآن میں کہا ہے نا، فرمایا ہے کما ربا یعنی صغیرہ، جیسے بچپن میں اس ربوبیت صغریٰ کے مزاج میں مولا مجھے اس نے پالا ہے، مولا میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں ان دونوں پہ رحم کر دے. فرمایا وہ ربوبیت صغریٰ کیا ہے؟ جیسے رب نہیں دیکھتا، کوئی مانگتا ہے اسے بھی کھلاتا ہے، کوئی نہیں مانتا اسے بھی کھلاتا ہے، کوئی نیک ہے اسے بھی کھلا رہا ہے، کوئی برا ہے اسے بھی کھلا رہا ہے. ابر کرم برستا ہے، نیکوں پہ بھی برستا ہے، مسلم پہ بھی برستا ہے، عیسائی پہ بھی برستا ہے، یہودی پہ بھی برستا ہے، سکھ پہ بھی برستا ہے بلا تفریق. کیوں؟ وہ رب ہے. تو اللہ نے ماں باپ کے دل میں وہ ربوبیت صغریٰ ڈالی. بچہ جس مزاج میں رہتا ہے وہ پھر بھی اپنی اولاد کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. یہ ہے ربوبیت صغریٰ. اب کوئی یہ سوال کرے کہ میں ماں باپ کا کتنا احترام کروں، اس بات کے بعد سوال بنتا نہیں. اس کے بعد اگر کسی بیٹے میں یہ بے باکی اور جرت آتی ہے کہ وہ باپ اور ماں کے آگے اپنی تیوری چڑھاتا ہے، اس نے تو رب کو سیدھی تیوری چڑھا دی. رب اور ربا یعنی میں نے کہہ دیا یہ نسبت کی جائے، لفظ نکال لیں سیدھا سیدھا رب اور رب. وہاں کبیرہ یہاں صغیرہ، بڑا کبریائی یہاں صغریائی. اور ماں باپ کے حوالے سے میں اب یہ بات عرض کر دوں، اللہ نے اپنی محبت کا ایک معیار بنایا. جب کوئی بڑا عالم، محدث، مفسر، صحابی، آل پاک کا کوئی فرد اگر اپنے بیان میں، خطبے میں، گفتگو میں اگر کسی کو کوٹ کرتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جناب فلاں صاحب نے فلاں کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ بڑا عالی ہے. کہ ایک عالی شخص نے، ایک عالی عالم دین نے، ایک عالی بزرگ نے، محدث نے، مفسر نے اس کا حوالہ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخصیت بہت بڑی ہے. اب جب اللہ نے اپنی محبت کا پیرامیٹر بتایا، جب اللہ نے اپنی محبت کا دار و مدار بتایا اور جب اپنی محبت کا سٹینڈرڈ سیٹ کیا، تو اللہ نے سٹینڈرڈ کے لیے، سٹینڈرائز لو کرنے کے لیے کس کی محبت کو رکھا؟ اس کے سامنے ماں کی محبت کو رکھا. ماں کی محبت کو رکھا. کیا فرمایا؟ میں اپنے بندے سے کتنی ماؤں کے برابر محبت کرتا ہوں؟ 70 ماؤں کے برابر. ذکر کس کا آیا؟ سٹینڈرڈ کون بنا؟ ماں بنی، ماں کی محبت بنی. تو پتہ یہ چلا اللہ نے بھی اس بات کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ میں جب بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس میں مزاج وہ ماں والا میں پیدا کر دیتا. نوجوانوں، بچوں، وقت ختم ہو گیا، اذان ہماری آ رہی ہیں. آج کا بنیادی جو مقصد ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو. تیرے اور میرے رسول نے بھی وہ حدیثیں، وقت نہیں ہے وگرنہ میں آپ کو تاریخ دمشق پوری پڑھ کے سناتا، سیرت ابن اسحاق آپ کو پڑھ کے سناتا کہ سرکار اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ علیہ السلام کی مزار پرانوار پہ بیٹھ کے کس انداز میں رویا کرتے تھے. اس نبی کو کسی سہارے کی ضرورت تو نہیں تھی جس کے لیے رب نے فرمایا ہو پیارے حبیب تیرے رب نے تجھے چھوڑا تھوڑا ہے. تیرے رب نے
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جس کے بارے یہ عظیم اعلان ہو، اس نبی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس محبوب خدا کو ہم نے ایک قبر انور پہ جاتے ہوئے سنا ہے اور صحابہ کی گواہی پر دیکھا ہے۔ وہ قبر انور اور مزار انور کس کا ہے؟ میرے آقا کی والدہ محترمہ اماں جان کا ہے۔ کائنات ساری سوائے رب کے، ہمارا بزرگوں کا عقیدہ سوائے رب کے کائنات میں کسی کا مقام ہے تو صرف مقام مصطفیٰ ہے، بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے نبی ہمارے سر کا تاج، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں جو پہلے سے آئے ہوئے، سارے مقتدی ہیں، امام ایک ہی ہے اور امام الانبیاء ہیں، لیکن وہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ قبر سیدہ طیبہ طاہرہ والدہ مصطفیٰ حضرت آمنہ علیہ السلام کی قبر انور پر، روضہ پر۔ تو جب اس نبی اور رسول کو ہو کر اس کو اپنی ماں کی قبر پہ جانے کی حاجت ہوئی تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ اور آخری بات یہ بات عرض کر دوں، ماں باپ مرتے نہیں ہیں، ماں باپ سے تعلق ختم نہیں ہوتے۔ یہ ماں باپ کی ڈھیریاں نہ دیکھا کرو کہ صرف مٹی کی ڈھیری ہے، نہیں، جیسے دنیا میں جاتے تھے، بلکہ اگر دنیا میں ایک بار جاتے تھے تو میں کہوں گا وصال کے بعد 2 دفعہ جاؤ اپنے ماں باپ کی قبر پر، 2 دفعہ جاؤ۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جب میرے اوپر کبھی مشکل آتی اور مجھے حدیث کی سمجھ نہ آتی تو میں اپنی ماں کی قبر کے جا کر پائنتی میں بیٹھ جاتا اور مٹی کو پکڑ کے کہتا، اے مولا میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ فرمایا میں 70 بار گیا اور ماں نے ایسی دعا دی، رات آیا سویا تو خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ جلال الدین سیوطی جیسا امام، اتنا بڑا امام، یاد رکھیے بچوں، نوجوانوں، بزرگوں کے بھی ماں باپ ہوں گے، ان کی بھی قبور ہوں گی، آپ بھی ماں باپ کی قبر پہ ریگولر جائیں، ان کے لیے دعا کریں، یہ تعلق نہیں ختم ہوتا۔ اور کبھی آزما کے دیکھ لینا، میری اس بات پہ آزمائش کر کے دیکھ لینا، جب آپ پریشان ہوں اور کہیں سے بات نہ بن جائے، نہ بن پڑے، ماں اور باپ کی قبر پہ جا کے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے ان کا تصور کر کے کہنا کہ میرے لیے دعا کریں، بات پوری نہ ہو میرا گریبان پکڑ لینا۔ یقین سے آؤ یقیناً پاؤ گے، یہاں سے خالی ہاتھ تو غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یا الہی تاب ابد آستان یار رہے، آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔